اسکرپٹ اتنا اچھا تھا کہ آپ نے ہاں بولا؟ پہلی وجہ ہی تو یہ تھی کہ بن کا 1 سال ہو گیا، بہت ہو گیا. یہ تو میری اماں نے میری اماں تو مجھے روز کہتی تھی تمہیں کوئی ڈرامہ نہیں آفر ہو رہا، تم کب کراچی جاؤ گی. لیکن میں نا شازمہ کے کریکٹر سے مجھے بڑی ہمدردی ہے، اس کریکٹر سے مجھے. کیسے؟ مجھے ہے. آپ نا جب پیار میں ہوتے ہو نا تب آپ کو نا غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے لوگ ابھی بھی جج کرتے ہیں ایکٹرز کو، اسپیشلی فیمیلز کو، جب وہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں جاتی ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے 2022 میں رہتے ہیں، اتنے شعور والی لوگ ہیں، لیکن ہاں لوگ جج کرتے ہیں. ایک تعصب ہے، پتہ نہیں کب ختم ہوگا. پریشر ہے شادی کا، لوگ بول رہے ہیں گھر سے بھی اور آس پاس بھی، شادی کیوں نہیں ہوئی؟ میری تو اماں کہتی ہیں بتاؤ کون پسند ہے، شادی کرتے ہیں. اچھا تو بتا کیوں نہیں رہی ہیں انہیں کون پسند ہے؟ Hey guys, السلام علیکم. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. Recently وہ پاگل سی نے بہت کانورسیشن سٹارٹ کی، بڑا مزہ بھی آیا دیکھ کے، اور اس میں ایک کیریکٹر تھا شازمہ کا، بڑا غصہ بھی دلاتی تھی ہمیں، اور یار سازشیں نہیں ختم ہوتی تھیں. ہم سوچتے تھے بھائی بس کریں، آپ کتنی سازشیں کریں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ زباب رانا جو وہ کیریکٹر پلے کری تھی، اس سے پہلے ان کا جو کیریکٹر تھا وہ بالکل ہی معصوم اور اتنا آواز نہیں نکلتی تھی اس سے، اتنا ایکسٹریم. سو اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ ٹو واچ ہر. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے زباب رانا. کافی عرصے سے ان سے بات چیت چل رہی تھی لیکن وہ یہاں تھی نہیں، تو ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے یہ انٹرویو نکالنے میں، لیکن خیر آج وہ ہمارے ساتھ ہیں. سو وی گونا ٹاک اباؤٹ لائف، وی گونا ٹاک اباؤٹ شازمہ، وی گونا ٹاک اباؤٹ اتنے عرصے سے وہ کہاں غائب تھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے؟ آل گڈ، شکر اللہ کا. آپ بتائیں کیسی ہے زندگی آپ کی؟ چل رہی ہے آج کل تو بہت بزی ہے، آج کل تو بہت بزی چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے زندگی ہمیشہ اچھی چل رہی ہوتی ہے، ہم لوگ تھوڑا سا ناشکرے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. بالکل یہ بات ہے. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو میرا بس یہی مان ہے، توکل ہے کہ دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے. تو میرا وہی ہے سسٹم کہ ہاں انشاءاللہ اللہ اس ٹائم کو بھی گزار دے گا اور بہتری کی طرف لے کر آئے گا. اتنے عرصے سے کہاں غائب تھی؟ ہم آپ کو دیکھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیا اسکرپٹس اچھے نہیں آ رہے تھے، یا پھر وہ ایک کانشیس ڈیسیژن تھا کہ میں بھی کچھ عرصے نہیں کروں گی کام، کیونکہ بہت عرصے بعد ہم نے آپ کو دوبارہ دیکھا، رائٹ؟ نو، آئی تھنک اسکرپٹس بھی آ رہے تھے، کام بھی آ رہا تھا. آئی واز ٹیکنگ سم بریک، جو مجھے بس تھوڑا سا کیونکہ فطرت کیا، بھڑاس کیا، اس کے بعد مجھے لگا کہ یار تھوڑا سا نا بس اب فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. میں کیونکہ میری پوری فیملی ہوتی ہے لاہور میں اور میں رہتی ہوں کراچی میں، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا اور پروفیشنل لائف کو اور فیملی لائف کو بیلنس کرنا. تو میں اپنی اماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی تھی، تو میں واپس چلی گئی. اور ایک بہت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی لاہور جاتی ہوں تو میرا کراچی آنے کو دل نہیں کرتا، اور جب میں کراچی ہوتی ہوں میرا لاہور جانے کو دل نہیں کرتا. تو بس یہ سسٹم ہے. لیکن اتنے عرصے کیسے رہ لیا؟ مس نہیں کری تھی ڈراموں کو، ایکٹنگ کو؟ نہیں، میرا بہت دل لگا ہوا تھا گھر میں. اوہو، ہم تو خفا سیل ہو گئے یار. مطلب نہیں، بس میں نے ایک پورا سال بیٹھ کے نا میں نے بہت ٹی وی دیکھا ہے، اور میں نے مطلب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی چیز ہوگی ٹی وی پہ، ہمارے ڈراماز اور ویسے بھی جو دوسرے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. تو میں ہیپی تھی. میں دن میں سارا دن سوتی تھی، ساری رات جاگتی تھی، اپنی اماں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتی تھی. تو لائف واز گڈ، اور ابھی بھی الحمدللہ اٹس گڈ. بٹ آپ نے بڑا بہادری کا ڈیسیجن لیا، بیکاز اکثر لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہم اتنے میجر پروجیکٹس دینے کے بعد چلیں 3 مہینے 4 مہینے کا بریک دیتے ہیں، اتنا لمبا عرصہ کا بریک دیں، تو یہ بھی خوف ہوتا ہے، یا یہ تھوڑا سا کنسرن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اسکرپٹس آنا بند نہ ہو جائیں، لوگ بھول نہ جائیں، کیا ہم واقعی دوبارہ اتنی ہی اچھے لیول کی اسکرپٹس ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ تو ایسے کنسرنز آپ کے ذہن میں نہیں تھے؟ میں تو آپ کو بڑا بہادر بولوں گی. یار میرا نا زندگی میں بس ایک ایمان ہے، ڈیفینیٹلی میں نے یہ کام کرنا ہے، اور صرف یہ کام نہیں میں نے کرنا، میں نے زندگی میں میرے کچھ پلانز ہیں جو مجھے کرنے ہیں، وہ اس کام سے ہٹ کے بھی ہیں جو انشاءاللہ میں کروں گی. میرا یہ ایمان ہے کہ محنت کرنی ہوتی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر میرے نصیب میں کچھ ہے نا وہ مجھے مل کے رہے گا، اور یہ نہیں ہے کہ یار 2 سال کام نہیں کروں گی تو کوئی ریپلیس کرنے آ جائے گا، یا میرا کام کسی اور کے پاس چلے جائے گا. ایسے بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میرے پاس اسکرپٹس آتے تھے اور وہ سب چیزیں ڈن ہو جاتی تھی، کانٹریکٹ سائن ہو جاتے تھے،
تو وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اب میں وہ ڈرامہ نہیں کر رہی. تو ایسی بھی کنڈیشنز ہوئی ہیں. تو یہ والی چیز آئی تھنک اب میں اس اسٹیج سے نکل چکی ہوں لائف میں کہ جہاں میں کنسرن ہوں کہ یار یو نو نہیں آئے گا تو کیا کروں گی, اسکرپٹ نہیں ملے گا تو کیا کروں گی. تو وہ اچھا ٹائم تھا, الحمدللہ گزر گیا, اور ناؤ آئی ایم بیک. اوکے, آئی ایم ہیئر ٹو ورک. تو اسکرپٹ اب جب واپس آپ آئی ہیں تو اسکرپٹ اتنا اچھا تھا کہ آپ نے ہاں بولا, یا اب آپ ریڈی ہو گئی تھی اتنا عرصہ گھر پہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزار کے جو آپ کرنا چاہتی تھی وہ کر کے کہ یو سیٹ اب میں ریڈی ہوں آنے کے لیے, یا اسکرپٹ اتنا اچھا تھا کہ آپ نے دونوں میں سے کیا چیز زیادہ اسٹرانگ تھی؟ دونوں چیزیں تھیں, اور پہلی وجہ تو یہ تھی کہ میں نے کہا 1 سال ہو گیا, بہت ہو گیا, یہ تو میری اماں نے انہوں نے کہا بس بیٹا بہت ہو گیا جاؤ. میری اماں تو مجھے روز کہتی تھی تمہیں کوئی ڈرامہ نہیں آفر ہو رہا, تم کب کراچی جاؤ گی. تو ہاں یہ بات کر سکتی ہوں کہ مجھے اب آنا تھا کام کرنے, کیونکہ آپ ایک ہی روٹین کب تک آپ کنٹینیو رکھو اس کو. تو پھر الحمدللہ یہ ڈرامہ بھی اسکرپٹ بھی مجھے اتنا اچھا آفر ہوا, تو میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ, اب اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ. تو 1 سال میں کیا کیا چینج ہوا زباب؟ 1 سال میں کافی چینجز آئے. زندگی میں کیا چینج ہوا؟ زندگی میں کیا چینج ہوا زباب میں؟ بیکاز مجھے لگتا ہے ہمارا آلموسٹ 1.25 سال پہلے ہم نے انٹرویو کیا تھا آئی تھنک, اور اب ہم دوبارہ بیٹھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جب میری آپ سے فون پہ بھی بات ہو رہی تھی تو مجھے تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہی تھی زباب. تو مجھے لگتا ہے کہ چینج آیا ہے. ابھی میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں تو مجھے ایک زیادہ سنبھلی ہوئی, ایک زیادہ ان کنٹرول زباب لگ رہی ہیں, ایک زیادہ زباب لگ رہی ہیں جو زندگی کے ایک مرحلے سے گزر کے نکلی ہیں, اور انہوں نے کچھ سیکھا ہے, کچھ ان کے خیالات میں چینج آیا. مجھے لگ رہا ہے, آئی کین بی رانگ آلسو, مے بی وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں پہلے بھی آپ کے ذہن میں, پہلے بھی ہماری بات ہوئی تو دیر ور فیو پوائنٹس جو آپ بڑی کلیئر تھیں کہ آپ کچھ چینج کرنا چاہتی ہیں, آپ عورتوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, آپ کے فادر کی جو خواہش تھی آپ اس کو فالو کرنا چاہتی ہیں. آئی ریمبر آل دیز تھنگس فرام لاسٹ ٹائم. لیکن مجھے لگتا ہے ان چیزوں کو اب ایک سالڈ ویو مل گیا ہے شاید آپ کے سامنے, ایک آپ کی ڈائریکشن شاید آ گئی ہے, تو اس لیے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. رابعہ, زندگی اتنی خوبصورت ہے میری نظر میں, بہت بہت خوبصورت ہے زندگی, بٹ اسی ٹائم پہ زندگی مشکل بھی ہے, اور سنبھلنا پڑتا ہے لائف میں آ کے آپ کو. اور صحیح ہے بچپن کب تک رہے انسان کے اندر, اور میں یہ نہیں کہتی کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, میں بڑی ہو گئی ہوں, لیکن زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نا بڑا کر دیتی ہیں. یہ پورا 1 سال میرے لیے اور میری فیملی کے لیے کافی ڈیفیکلٹ تھا. آئی لوسٹ مائی فادر یہ پچھلے سال, تو وہ آمین. تو وہ ایک جو بچپنا تھا وہ تو اسی دن نکل گیا نا اندر سے, کیونکہ آئی ایم دا ینگیسٹ ون ان فیملی, اور میرے ابو کے ایونٹ سے پہلے ہمارے فیملی کا ایک بچہ ہے, میرا نیفیو جو ہے سارم نام ہے اس کا, وہ ہماری فیملی کا پہلا بچہ ہے. تو ہی از 5 years old ناؤ, ماشاء اللہ 6 سال کا ہو گیا ماشاء اللہ. تو اس کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہو گیا. تو وہ ایک آپ نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی نا ایسی نیوز. وہ 1 ہفتہ بیمار رہا, تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ اس کے چیک اپس کراؤ, اس کے ٹیسٹ کراؤ, تو بعد میں پتہ چلا کہ جی اٹس بلڈ کینسر. تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا ٹراما تھا کہ یار مطلب کبھی بھی خاندان میں کسی کو بھی نہیں ہے, دور تک کبھی کسی کو کینسر جیسی ڈیزیز ہوئی نہیں. تو اس سے فائٹ کرتے ہوئے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میری بہن سب سے بڑی ہے, اس کا پہلا بچہ ہے, تو وہ پہلا بچہ بہت قریب ہوگا. ہی از مائی بیبی, ہی از مائی سن. پھر تو بہت زیادہ اس کو تو مطلب اس کی تو میں نے سنبھالا, میں نے اسے بچپن میں. تو جب اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا, اور ہر کسی کی یہ سچویشن تھی کہ وائی ناٹ می, یو نو وائی ہم. تو الحمدللہ میں کہتی ہوں اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ انسان کو ہر مشکل سے نکال دیتی ہے. میں کوئی کائنات میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے, اور آپ کو کسی سے ہوپ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ نے شکر ہے وہ سسٹم چل رہا تھا 2 مہینے, ہمیں پتہ چلا کہ اچھا جی سامی کو کینسر ہے, تو اب کیا کرنا ہے, کون سا ہاسپٹل جانا ہے, یا سارا اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہا. کیا سوری میں یہ بھی ایک ریزن تھا کہ آپ تھوڑا ماشاء اللہ, I salute you. I have seen a lot of things.
تو سامی کا وہ چل رہا تھا سارا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اس کا. اس کے ابھی 2 مہینے ہوئے تھے اور اس کے بعد میرے ابو کا یہ ایونٹ ہو گیا اور ابو کا بھی اتنا آل آف سڈن ساری چیزیں ہوئیں کہ آئی تھنک دیٹس دی اونلی, یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہی تھیں. میں یہ بھی ایک ریزن ہے, ون آف دی ریزنس جو کیونکہ جب ایونٹ ہوا سامی کا پھر ابو کا تو میں نے کہا کہ یار اب تو فیملی کو مطلب مجھے ان کی ضرورت ہے, ان کو پتہ نہیں ہو نہ ہو. آئی واز ویری کلوز ٹو ہم, آئی واز ویری کلوز ٹو مائی ابو. ایک ہوتا ہے نا بچہ جن کو انہوں نے, جب یہ ساری چیزیں ہوئیں نا, یہ ابو والی بات, ہمیں ہاسپٹل سے ان کو کرونا ڈائگنوز ہوا تھا ان کو اور اس کی وجہ سے ان کی, تو ہمیں نیوز یہ آ رہی تھی کہ یار ہی از گیٹنگ فائن, ہی از گیٹنگ بیٹر, ہی ول بی ہوم جلدی انشاءاللہ. تو 24 آورس اس میں ساری مطلب دنیا ہی میری تو بدل گئی. سو یس, لائف از ناٹ ایزی, لائف از ناٹ ایزی اور اٹ نیور سپوز ٹو بی ایزی. لیکن الحمد للہ, لیکن ان سب چیزوں کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں جتنا بھی فیل ہوتا ہے نا کہ یہ پین ہے, یہ نہیں گزرے گی, یہ ہم ختم ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, انسان پھر بھی جیتا ہے, انسان پھر بھی کھاتا ہے, انسان پھر بھی اپنی روٹین رکھتا ہے. اور صرف آپ کو طاقت دیتی ہے اللہ کی ذات اور محمد و آل محمد. آئی تھنک اس کے علاوہ, خدا کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو میرے اللہ نے مجھے سنبھالا, اس سے مجھے ہمت بھی دی, اس سے مجھے کہا کہ آئی ایم ود یو, اٹس اوکے. تو تھینک یو فار شیئرنگ دس. اور میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی کہ ہم نے زباب سے پہلے پوچھ لیا تھا, زباب واز اوکے ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. انفیکٹ زباب بات کرنا چاہتی تھی تو ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. اور اس ٹاپک بات کرنے کا یہ بھی تھا کہ لوگوں کو امید دلانا. مجھے لگتا ہے ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, ایک ایسی بلیسنگ ہے, دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے, لیکن یہ نعمت جب جاتی ہے تو اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور ہر بار آپ کو, تو ہم صرف دیکھتے تھے کہ جو ہمت زباب نے دکھائی ہم صرف اس کو شیئر کرنا چاہتے تھے. اور ان کا یہ تھا کہ میں بتانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ زندگی میں اللہ ہمت دیتا ہے. بالکل بالکل, یہ پرپس تھا اس چیز کو شیئر کرنے کا, not just to randomly talk about it. This is something we don't think about too much. In fact مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ریالٹی جس کو آپ فیس نہیں کرنا چاہتے. کون فیس کرنا چاہتا ہے؟ میں نہیں کرنا چاہتی. آپ نہیں بات کرنا چاہتے, آپ سوچنا نہیں چاہتے. ہم کبھی نا امیجن کر لیتے نا اپنے لیے, اور لیکن ہم اپنے پیاروں کے لیے کبھی نہیں سوچ سکتے. اور یہی میں تھی رابعہ, میں وہ انسان تھی ایک ٹائم میں کہ ہمارے نا نیبرز میں بھی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو میں 10 دن روتی رہتی تھی ان کے لیے. اور خوف ہوتا تھا مجھے یہ کہ میں نے بھی مر جانا, مجھے مرنے کا بڑا خوف تھا کہ ہائے میں قبر میں جاؤں گی تو کیا ہوگا, میں مروں گی تو کیا ہوگا. ابو کے بعد میں آئی ڈونٹ کیئر اب, مطلب ٹھیک ہے, مطلب یہ اب حقیقتیں تو سب کو پتہ ہے کہ جانا ہے, لیکن ابو کے بعد وہ سوچنے کا وہ سوچ ہی بدل گئی پوری کہ یار ہاں اب جانا ہے. کہ میرا مطلب میرا دل جو اب نہیں ہے میرے ساتھ اپیرنٹلی, تو وہ اب کہیں اور ہے, تو ہم نے بھی جانا ہے اینڈ آئی ایم ریڈی فار اٹ. اور انشاءاللہ کیوں نہیں. تو بے شک خدا نے تو, اللہ کی وہ واحد وہ ذات ہے جس نے آپ کا ساتھ قبر تک بھی دینا ہے. تو ہم کیسے اس کا شکر گزاری نہ کریں اور ہم کیسے اس کو بھول جائیں, ہماری کیا اوقات ہے مطلب ہم اسے بھول جائیں. صحیح بات. تو آپ کراچی شفٹ ہونے کا سوچ رہی ہیں؟ اب میں سوچ رہی ہوں کراچی شفٹ ہونے کا, اور میری وہ پاگل سی کرنے میں میری امی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کیونکہ ابو کا جب یہ سارا ایونٹ ہوا, سسٹم ہوا, تو میں بہت زیادہ مطلب مجھے میرے گھر والوں نے بہت سنبھالا ہے, اور میرے ان لوگوں نے جو مجھ سے پیار کرتے تھے, جن سے میں پیار کرتی تھی, میرے فرینڈس نے بڑا مجھے انہوں نے سنبھالا. میرا کام ہوتا تھا کہ میں یا تو قبرستان گزارتی تھی ٹائم, یا میں امی کے پاس بیٹھنا اور آئے گئے لوگوں کو دیکھنا کہ اچھا. مجھے بڑا عجیب لگتا تھا جب آ کے کوئی افسوس کے لیے, وہ تو اچھے لوگ ہیں جو آتے ہیں افسوس کرتے ہیں, لیکن مجھے بڑا عجیب لگتا تھا کہ یار مطلب وہ ہوتا ہے نا آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, وہ کیونکہ ایک ٹراما تھا جس سے میں ابھی تک نہیں نکلی تھی,
تو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا جب لوگ آ کے افسوس کرتے تھے اور مجھے رونا آتا تھا اور مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ آتی تھی کہ ابو کیوں. ایک آپ کو اینگر ہوتا ہے خود اللہ سے، آپ ناراض ہوتے ہو بہت بری قسم کے. تو میں نہیں بیٹھتی تھی. تو میری اماں کہتی تھی لوگوں کے پاس آ کے بیٹھا کرو یہ وہ. میں کہا نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی، یو نو میرے لیے ایزی نہیں ہے ان سب چیزوں کو، ان چیزوں سے ڈیل کرنا. میرے لیے یہ ایزی نہیں تھا اس ٹائم پہ، یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہی از ناٹ وتھ می. پھر میری امی نے کہا کہ نہیں بھائی ایسے تو نہیں چلے گا، تم تو پاگل ہو جاؤ گی، تم تو مطلب جو ہو گیا سو ہو گیا، تو تمہیں ایک کام کرنا چاہیے. تو شی فورسڈ می کہ میں اب یہ ڈرامہ کروں اور کراچی جاؤں اور اپنی اس لائف میں واپس جاؤں جو مجھے ہمیشہ سے کرنا تھا. ایکٹنگ کرنی تھی تو ایکٹنگ کروں اور ذرا اپنا دل لگاؤں، دوستوں میں اٹھوں بیٹھوں تاکہ ذرا چینج ہو میرے لیے تھوڑا سا. تو کس پوائنٹ پہ آ کے آپ کو غصہ ختم ہوا، تھوڑا سا آپ سنبھلنا شروع ہو گئی؟ بیکاز مجھے لگتا ہے یہ پروسیس ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے گزرتا ہے. یار غصہ کرنا اللہ کے ساتھ پتہ نہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا سوچ ہوگی. میں نا غصے سے زیادہ اس میں تھی، ریگریٹ میں تھی کہ یار میری سے کہیں کوتاہی تو نہیں ہو گئی. میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کیا ہے بیکاز آف مائی فادرز. میں کہتی تھی مجھ سے کوتاہی ہوگی، اور میں اتنی پاگل ہو گئی تھی، میں ہر بندے کے ساتھ پاس بیٹھ کے پوچھتی تھی کہ یار مجھ سے تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی، کہ ڈاکٹر سے تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی. اور ہر انسان مجھے یہ سمجھاتا تھا زباب جو دن قبر میں ہے نا انسان کی، وہ کوئی کھینچ نہیں سکتا، اس چیز کو کوئی بدل نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ کی قسمت میں ہے، رائٹ. وہی دن آپ نے وہاں ہونا ہے. اور اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سوتے سوتے یو نو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی پاؤں پھسلنے سے ہو گیا، تو موت کی تو کوئی ریزن نہیں ہے. بالکل. تو غصہ تو میرا اللہ میاں سے ختم ہو گیا تھا بہت جلدی، لیکن وہ ریگریٹ تھا اندر کہ پھر آہستہ 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 جب ایکسیپٹنس آتی ہے آپ گزرتے ہو ٹائم کے ساتھ ساتھ، تو میں نے پھر یہ چیز ماننا شروع کر دی کہ یار یہ ہونا تھا، یہ ہو گیا ہے. چلیں زباب، دعائیں ہماری کہ اللہ آپ کو آگے بھی جا کے حوصلہ دے اور آپ کو ہمت دے اس مشکل ٹائم سے گزرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ٹائم کے ساتھ ہی شاید تھوڑا کم ہو جاتا ہے درد. اور بس اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے اور آپ کی فیملی کو ہمت دے اس مشکل ٹائم سے گزرنے کی. آمین آمین. میں تو بس اپنی اماں کے بارے میں تھوڑا سا ہوتی ہوں کیونکہ بچے ذرا اپنی فیملی میں، اور اپنی امی کو اس دکھ سے گزرتے ہوئے دیکھ کر اور بھی زیادہ دکھ ہوتا ہوگا. کیونکہ آئی تھنک یہ اسٹیج ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو کمپینشپ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. جب اولاد بڑی ہو گئی، وہ اپنے کاموں میں لگ گئی، تو مجھے آئی وش میں اپنی اماں کے ساتھ بہت زیادہ، مجھے تو اس بات کا بھی کہ پچھلے کافی سالوں سے جب میں کراچی آ رہی ہوں تو میں اپنے ابو کے ساتھ بھی اتنا ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکی جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا. تو اب میری اماں کے لیے بڑی کوشش ہوتی ہے. میں لاہور جاتی ہوں تو میں گھر پہ رہتی ہوں، میں اپنی اماں کے ساتھ ہوتی ہوں. میں اور اماں میری کھانے پہ بھی جاتے ہیں، مووی دیکھنے بھی جاتے ہیں، اینڈ میں ان کی کمپنی انجوائے کرتی ہوں. میری جو فرینڈز آتی ہیں گھر پہ وہ بھی میری اماں کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہیں. تو یہ سسٹم سارا ٹھیک ہے. آپ کا بھانجا ہاؤ از ہی ڈوئنگ ناؤ؟ ناؤ از کینسر فری ماشاء اللہ. دیٹس گڈ. اور الحمدللہ اس کا ٹریٹمنٹ چلا کوئی 8-9 مہینے چلا. تو اب وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو جاتا ہے ہاسپٹل مہینے میں ایک دفعہ. اس کا کوئی کیمو کا ہوتا ہے جس کو کوئی انجیکشنس لگتے ہیں، لیکن اب وہ کینسر فری ہے الحمدللہ. وہ آپ کو کیا بلاتا ہے؟ وہ بباب. ہاں اچھا. جب وہ چھوٹا تھا نا، وہ کہتے تھے نا خالہ، میری اماں کہتی تھی کہ زباب کو خالہ بولو، تو میں کہتی سامی ڈونٹ کال می خالہ، آئی ایم ناٹ یور خالہ، آئی ایم زباب. مجھے نہیں پسند کہ خالہ. تو وہ مجھے کہتا تھا بباب. وہ ابھی ہی اسٹل کالز می بباب. اوکے. اور میری اب اس کی بہن بھی ہے چھوٹی دائنا، وہ بھی مجھے بباب. اوکے. سو دو ہی ہیں آپ کے بھانجے، ایک بھانجا ایک بھانجا. تو سب سے زیادہ کیا اسپوائل کرنے کا طریقہ کیا کرتی ہیں ان کو اسپوائل کرنے کے لیے؟ یار میں ان کو جہاں وہ چاہتے ہیں، جو چیز وہ چاہتے ہیں، وہ ان کے آئی تھنک صرف منہ سے نکالنے کی دیر ہوتی ہے. تو وہ پھر بس ماسی زندہ باد ان کی خالہ. تو میری بہن کہتی ہے کہ تم میرے بچوں کو بہت بگاڑتی ہو اور یہ کرتی ہو اور وہ کرتی ہو. یہی تو خالہ کرتی ہیں بھائی، خالہ کا کام ہی ہے. اینڈ آئی تھنک امیجن ان کی کیا خوشی کہ بس بباب خالہ آ گئی ہے، بباب آ گئی ہے تو اب ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی. بباب آ گئی ہے تو آج ہماری یہ والی لسٹ پوری ہوگی. اینڈ آئی تھنک سو مچ فن. میری خالہ بھی ایسی ہوتی تھیں، جو بھی ہوتی ہیں ماشاء اللہ سے، بس نکلے منہ سے بات اور وہ پوری ہو جاتی ہے. میری خالائیں بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ.
ایسے ہی ہوتا ہے. So this is dedicated to all the khalas. Khalas, yes, definitely. All the khalas, all the and great puppies khalas. as well. Puppies also, yeah. میں خود بھی پھپھو. آپ کو جہاں سے پیار ملے نا رابعہ, آئی بلیو وہ چاہے خالہ ہو, چاچا ہو, ماما ہو, کچھ بھی رشتہ نہ ہو, وہ آپ کی فیملی ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ وہاں سے پھر اگر آپ کو پیار مل رہا ہے, آپ کو پھر پیار دینا بھی چاہیے, اور پھر ان لوگوں کو سمیٹ لیں اپنی زندگی میں, ان کو جانے نہ دیں. ایک بات بتائیں زباب, یہ جب حالات اس طرح ہوتے ہیں, آپ نے انڈسٹری میں بھی کافی ٹف ٹائم دیکھا ہے, زندگی میں بھی تھوڑا ابھی ٹف ٹائم لے کر آئی ہیں, دل کیا ہوتا ہے, دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے یا ایمپتھی زیادہ ہو جاتی ہے, زیادہ آپ لوگوں کے جذبات کو سمجھنے لگتے ہیں, آپ زیادہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے میرا دل نرم پڑ گیا ہے, میرا دل نا بچوں کی طرح ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے سامی سے چھوٹا دل میرے اندر ہے اب, اتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد نا, اور حقیقتیں دیکھنے کے بعد. تو دکھ اگر آپ کے اندر پازیٹیو چینج نہ لے کے آئے تو پھر فائدہ نہیں ہے اس دکھ کا. دکھ تو اللہ سے ٹریڈ ہوتی ہے, یو نو. آپ کو دکھ ملا, آپ روئے, آپ نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی, اس نے آپ کو وہ بھی دے دیا جو آپ مانگ رہے تھے. صحیح بات ہے, سکون بھی دے دیا. سکون بھی دے دیا. تو یہ تو اللہ سے ٹریڈ ہے, اور آپ کو پھر جو چیز اللہ نے دی ہے تو آپ کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا, تو آپ کو بھی تو رحم دل ہونا ہے. آپ کو کیوں سخت ہونا ہے؟ دنیا کیا سخت کافی نہیں ہے آپ کی زندگی میں. کبھی کبھی لوگ ایکسٹریم دکھ سے گزرتے ہیں نا, سیلفش ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ نہیں ہوتے, کچھ لوگ سیلف لیس ہو جاتے ہیں. آئی بلیو ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں لائف کی, انسان نے گزرنا ہوتا ہے, تو دس از دا بیسٹ اسٹیج. کائنڈنس سے بڑی اور کیا بات ہوگی, رحم دلی سے. تو ابھی جب اتنے عرصے بعد دوبارہ آپ آئیں انڈسٹری میں, کام اسٹارٹ کیا, تو کیسا لگ رہا تھا؟ سب یادیں دوبارہ آنا شروع ہو گئی, آپ کو لگا او یہ تو میں, یہی تو میں کرتی ہوں, یہ میرا گھر ہے؟ اینڈ آئی ایم شیور وہ پاگل سی نے بہت ہیلپ بھی کیا ہوگا آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے میں, تھوڑا سا آگے موو کرنے میں. میں کام بہت ضروری ہے کرنا, وہ خالی دماغ شیطان کا گھر والی بات. آپ جب کام نہیں کر رہے ہوتے تو 700 خیالات جن کا کوئی ٹانگ پاؤں سر بھی نہ ہو, لیکن وہ آپ کو ایسے بہتر کرتے ہیں کہ آپ کو کھا جاتے ہیں دماغی. کام ایسے کرنا بہت ضروری ہے, چاہے وہ پاگل سیکے پہ ہو یا کوئی بھی فیلڈ, آپ کو بیزی رکھنا اپنا بڑا ضروری ہے. تو پاگل سی کے سیٹ پہ جب میں آئی تو مجھے بہت خوشی فیل ہوئی واقعی میں, کیونکہ اتنا کچھ پیچھے سے دیکھا تھا. تو میں نے کہا چلو فائنلی کہ میں کچھ ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہوں. اور اوپر سے کاسٹ اتنی اچھی تھی میری, ڈائریکٹر اتنے اچھے تھے میرے, کہ وہ ایک اچھا گھر والا سسٹم بن گیا پاگل سی کے سیٹ پہ بھی. ویسے اس انڈسٹری سے بڑا پیار ملا ہے, بالکل. سیٹ پہ جاتے ہیں نا تو پھر وہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ یار آپ ابھی گھر چھوڑ کے آئی ہیں, وہ گھر والی آپ کو. اور آپ نے تو کاسٹ بھی بہت مزے کی تھی, کاسٹ بھی بہت مزے کی تھی. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. اینڈ یو نو سعد از آلسو مائی فرینڈ, عمر شہزاد از آلسو. ڈیفینیٹلی سب لوگ بڑے عمر کے ساتھ میں نے آلریڈی کام کیا. بالکل, آپ لوگوں نے ہیرا کے ساتھ فرسٹ ٹائم تھا, بہت مزہ آیا اس کے ساتھ کام کر کے. بابر سر کے ساتھ فرسٹ ٹائم تھا, تو بڑا مزہ آیا. تو جب پہلا سین کیا وہ پاگل سی کا اتنے عرصے بعد, تو کیا تھا, گھبرائی یا یو وینٹ ان فلو؟ No, I did not went into flow because میرا 1 سال بعد میں سیٹ پہ آئی اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. جیسے میرا پہلا زندگی میں فرسٹ ٹائم کیمرہ فیس کر رہی ہوں. مجھے یاد ہے کہ میرا سین بھی بابر سر کے ساتھ تھا, اور وہ پریشر ہوتا ہے آپ پہ کہ آپ نے سین اچھا کرنا ہے. سینئر اینڈ لیجنڈ بابر علی, یو نو, فلم اسٹار بابر علی, اور اتنے. تو میں تو پہلے میں نے پوچھا ہی نہیں, اب جب آپ اگلے دن آپ نے سیٹ پہ جانا ہوتا ہے تو آپ اے ڈی سے پوچھتے ہو یار کون سے سینس ہیں, کس کے ساتھ سینس ہیں, یہ وہ. میں نے کہا کر لیں گے, چلو خیر ہے, کھول جا رہی ہے, کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں, کر لیں گے. یہ پتہ نہیں تھا کہ 1 سال بعد جا کے بہت مسئلے ہوں گے. سین آیا, رٹ لیا سین نا, کبھی آج تک سین نہیں رٹا, کبھی پڑھا نہیں. لاسٹ ٹائم تو یو سیڈ اے ڈی مجھے بتاتے ہیں اور میں بس ایسے ہی بول رہی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن میں نے تھوڑا سا اندر سے کنفیوز تھی, اوپر سے بڑا بتا رہی تھی میں تو کر لوں گی یار, 1 ٹیک والا سین کروں گی. لیکن سین دیا گیا, سین اسٹارٹ ہوا, تو میں تو کانپ رہی تھی. اور بابر سر کے ساتھ جب سین ہوا تو لائنیں بھولتی جاؤں کہ کیا ہونا, اور پیچھے سے اے ڈی کیوں دیتا جاؤ. لائنیں بھولنا, میرے ڈائریکٹر تھوڑے سے ان کو یہ ہوتا تھا کہ لائنیں ہر حال میں آپ کو یاد ہونی چاہیے, ساری رٹی ہونی چاہیے. تو وہ ڈے 1 تھا, وہ بھی تھوڑا کائنڈ تھے میرے ساتھ. چل سکتا ہے, ہاں چل سکتا ہے, خیر ہے. تو جب میں نے سین کیا تو میں نے اپنے ڈائریکٹر کی طرف دیکھا کہ گڈ چلو آگے چلتے ہیں.
لیکن وہ گڈ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ وہ والی چیز all is not good good, all is not good good. یہ جو وہ چاہتے تھے نہیں نکل پایا. اور میں واقعی میں کیونکہ اتنی آپ جب چیزیں ساتھ اپنا ایک بیگیج لے کے چل رہے ہوتے ہو نا تو آپ تھوڑا سا سینسیٹیو ہو جاتے ہو. اور میں نا سوچنا شروع ہو گئی کنٹینیوسلی کہ یار یہ میرے سین نہیں ہوا, اب میں کیا کروں گی, اور میں ڈپریس ہو گئی اس بات سے. میں رات کو گھر آئی تو میں اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھی اور میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا, یہ کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ مسئلہ کہ مجھ سے سین ہی نہیں ہو رہا تھا, مجھ سے ایکٹنگ ہی نہیں ہو رہی تھی, مجھے سمجھے. تو انہوں نے مجھے سمجھایا یار اٹس اوکے, تم 1 سال بعد آئی ہو, تمہیں تھوڑا ٹائم لگے گا, 4-5 دن لگیں گے, تم اپنی فلو میں آ جاؤ گی. تو وہ ہوا یہی 4-5 دن بہت برے دن گزرے میرے وہ پاگل سی میں. اور مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میں مجھے تو ایکٹنگ آتی نہیں, میں تو کبھی کر ہی نہیں پاؤں گی. لیکن شکر ہے جب آپ کو کرو اچھا ملتا ہے تو وہ آپ کو سنبھال دیتے ہیں. پھر آپ کو بالکل آپ کو خود بھی تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, باقی سب سیٹ ہو جاتا ہے. اور اچھا بڑا ڈفرینٹ رول تھا, مجھے مزہ آیا, ریفریشنگ تھا. اور آئی تھنک آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا کہ وہ رونا دھونا نہیں تھا بڑا میں نے رونا دھونا نہیں تھا. مجھے رونے دھونے والے سین بالکل نہیں پسند, میں نہیں کر سکتی, مجھ سے نہیں ہوتا. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آگے کوئی ایسا اسکرپٹ نہ ہے میرے پاس, میں کر لوں گی. انفیکٹ میں جو ڈرامہ جو میں نے سائن کیا ہے اس میں رونا دھونا ہی ہے لیکن ہے تو کم ہے لیکن ہے. اچھا صبح چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں آپ نے کافی ورائٹی آف پروجیکٹس کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک آرٹسٹ جو ریلیٹیولی نیو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ اپنا کریئر دیکھتی ہیں اور جنرلی جب دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اسکرپٹس میں یا جس طرح فیمیل کیریکٹرز لکھے جا رہے ہیں اس میں چینج آیا ہے, یا آپ کیا چینج دیکھنا چاہتی ہیں, اسپیشلی جو ڈیلی سوپس آتے ہیں, ڈیلی لانگ سیریز جسے کہتے ہیں ہم, اس میں؟ مجھے یہ تو نہیں پتہ فیمیل کیریکٹرس, لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا کانٹینٹ نا, میں رائٹر نہیں ہوں اور میں رائٹر بن بھی نہیں سکتی, لیکن وٹ آئی تھنک از, اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگے وہ آپ کو ٹھیک لگے, صحیح بات ہے, کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں نا اپنے اسکرپٹ تھوڑا ڈائیورسٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جہاں ہمارے پاس اب لوگوں کو اتنا ایکسپوجر ہے, لوگ نیٹ فلکس بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ پرائم بھی کنزیوم کر رہے ہیں, اور بہت سے ڈفرینٹ پلیٹفارمس ہیں بالکل. تو جہاں پہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ہٹ جانا چاہیے کہ یار یہ فیمیل یا میل پہ بیسڈ ہے, ہمیں اپنے کیریکٹرس کو اسٹرانگ, ہمارا کانٹینٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ, یہ آپ نے اچھی بات بولی. ڈفرینٹ جانراس میں ہم کام کریں, دنیا میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے رابعہ, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ بہت سی ہماری ایسی ویب سیریز بھی ہیں اور ہماری ٹی وی پہ بھی ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں جو آئیں گے سونر, آپ دیکھیں گے. تو ہمیں تھوڑا اب کریٹیو ہونا چاہیے اس سائڈ پہ. یہ آپ, مجھے یہ بات آپ کی بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ بجائے اس کے ہم فوکس کریں کہ میل کیریکٹر اسٹرانگ ہے یا فیمیل کیریکٹر اسٹرانگ ہے, ہمیں اوور آل کانٹینٹ یا اسکرپٹ کو یا آئیڈیا کو اسٹرانگ لے کے چلنا چاہیے. ہمارا کانٹینٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور ہمیں کوئی اسٹار کاسٹ کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز کو ہٹ کرنے کے لیے, ایک چیز کو دیٹس ہاؤ آئیڈیا اچھا ہوگا جی, اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو پھر گیم لوگ دیکھیں گے. لوگوں کو آج کل مجھے لگتا ہے کانٹینٹ دیکھنا, لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہے اس میں کون نہیں ہے. تو آئی گیس یا ہماری رائٹنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے, اور ڈفرینٹ آئیڈیا. ابھی چیلنج کیا ہے اسٹیج پہ آپ کا؟ میری ذات سب سے بڑا چیلنج. ان کیا مطلب, یہ تو بڑا ڈیپ آپ نے جواب دے دیا. میں بھی سوچی اچھا اب آگے سے کیا بولوں, میں خود اپنا مسئلہ ہوں. میں ہر انسان اپنا خود مسئلہ, آپ کو نہیں لگتا؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہر انسان نے اپنے دماغ میں بس مسئلے خود ہی بنائے ہوئے ہیں. آدھے سے زیادہ مسئلے وہ ہوتے نہیں ہیں جو ہم ادھر سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہی چلتی رہتی ہے ایک پوری ٹرین ہمارے دماغ میں. تو مجھے لگتا ہے میری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ میں ہی ہوں, اور میری زندگی کا سب سے بڑا حل بھی میں ہی ہوں. میں ہی اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں. اور یہ اچھی بات آپ نے بولی, جن لوگوں کو آپ نے تھوڑا وہ کیا ان کو امید بھی دے دی کہ بھائی آپ لوگ خود ہی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. اللہ سے بٹ ایگزامپل دیں مجھے, کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود مسئلہ اور خود حل بھی آپ نکالتی ہیں؟ بہت سے ایسے فیک سینیریوز ہیں, ہم اپنے دماغ میں اتنے فیک سینیریوز بنا لیتے ہیں, یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, مطلب آپ کو مطلب ہم پہلے سے نیگیٹو ازمپشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں
کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا. ہم ازمپشنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ نیگیٹو سوچیں یا پازیٹیو سوچیں. مجھے لگتا ہے زندگی میں نا توکل بڑا ضروری ہے. زندگی میں توکل ہونا انسان کے اندر, خدا کی ذات پہ یقین ہو. اور میں جب تھوڑا سا کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے گزرتا ہے, کسی نہ کسی ایسی بہت سے پین سے گزرتا ہے جس کے بارے میں وہ بات بھی نہیں کرتا اور بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے 24 گھنٹے, اور خدا کہتا ہے نا کہ میں تمہارے قریب تمہاری شاعرت سے بھی زیادہ ہوں. تو میں تو پھر اپنے آپ سے جب باتیں کرتی ہوں نا تو میں سمجھتی ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں, تو مجھے خود ہی جواب مل جاتے ہیں, مجھے خود ہی سمجھ آ جاتا ہے. پھر مجھے فیل آتا ہے کہ یار ابھی یہ جو میرے ڈیمنز ہیں جو مجھے بہت بری طرح ہٹ کر رہے ہیں, ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم, چلو ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو چیز مجھے خوف زدہ کر رہی ہے, ہائے ہائے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, تو ٹھیک ہے جب وہ آئے گی تو دیکھی جائے گی. تو اللہ پہ پھر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو اللہ پھر مدد کرتا ہے اس لحاظ سے. یہ آپ نے آئی تھنک ہم سبھی اس فیئر سے گزرتے ہیں, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, بالکل ہم کیسے اس میں سروائیو کریں گے. بالکل انسان کا کام صرف خیر دینا ہے اور خیر کی پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ دو چیزیں ہیں نا دنیا میں, ایک یا تو شر ہے یا تو ایک خیر ہے, ایک صحیح راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے, جس طرح سے بھی آپ اس کو کہیں. تو انسان کا کام ہے کہ آپ پازیٹیو سوچو, انسان کا کام ہے کہ آپ خیر کی چیزیں سوچو. اور تو کہتے ہیں نا اللہ کہتا ہے مجھ سے اچھی امید رکھو, میں پاؤ گے. بالکل بالکل. اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا, مجھے بھول جاؤ گے میں تمہیں بھول جاؤں گا. تو میں نے تو اپنے الحمدللہ, میں کہتی ہوں میرے ابو کا بہت بڑا نقصان ہے میری زندگی میں, بٹ الحمدللہ میں نے اس اسٹیج کے بعد میں نے اپنے رب کو بھی پایا ہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی, آئی ایم سو گریٹفل کہ اللہ کی ذات ہے الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, کامنٹس پڑھتی ہیں آپ, نیگیٹو کامنٹس کیسے ڈیل کرتی ہیں؟ یار دیر واز اے ٹائم جب میں پڑھا کرتی تھی, اب نہیں, اب نہیں, کیونکہ کوئی مجھے میری پبلک کا ہیومر بھی بہت پسند ہے, بہت شغلی لوگ ہیں ہمارے. اور میری جب سوشل میڈیا کی ٹیم, میرے مینیجر وغیرہ اگر کوئی مجھے فنی چیز بھیج دیں تو میں پڑھ لیتی ہوں, یا اگر میرا کوئی سین کیا ہے, کسی ایکٹریس نے کیا ہے یا کسی ایکٹر نے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے, کلپ وغیرہ, تو وہ بھیج دیں تو میں پڑھ لیتی ہوں. لیکن اسپیشلی نہیں جاتی کہ ہاں پڑھنے ہیں کیا پبلک. آپ کو افیکٹ کرتے تھے ایک ٹائم پہ نیگیٹو کامنٹس؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں کرتے تھے. میں یہاں پہ مطلب یہ نہیں بولوں گی یار کہ میں کسی کو اسکولنگ کرنے کے لیے کسی کی بیٹھی ہوئی ہوں. اگر آپ یہ سب چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے نا تو آپ ایک اسٹیپ پیچھے لے لو اپنی ذات کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے, اپنے لیے تھوڑا سا آپ بھی سیلفش ہو جاؤ. یار ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز پڑھو. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیلیبریٹی کے اوپر رسپانسبلٹی ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کو لگتا ہے آڈینسز کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے کسی چیز کی, ایک خاص طریقے سے بات کرنے کی, خاص طریقے سے چیزوں کو سمجھنے کی؟ مجھے تو یہ ورڈ سیلیبریٹی سمجھ نہیں آتا ہے کیا, لیکن ہم آڈینسز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے میں ایکٹر ہوں اور میں آڈینس بھی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں رات کو بیٹھتی ہوں تو میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھتی ہوں جو مجھے انٹرٹین کرتا ہے. اور آئی تھنک کہ ہر انسان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے, اور جو کرے وہ اچھا کام ہو, خیر ہو. یہ بات کامنٹ کرتے ہوئے دیکھیں آپ خیر پھیلا رہی یا نہیں پھیلا رہے. تو اگر آپ کے پاس کچھ اچھا نہیں ہے تو مت کہو. تو جہاں تک رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے, ہم سب پہ رسپانسبلٹی ہے, چاہے وہ ایکٹر ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ ہوسٹ ہے, چاہے وہ سیاستدان ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے. اللہ نے ہمیں دی ہے رسپانسبلٹیز دنیا کو خوبصورت بنانے کی. صحیح بات ہے. دیٹس مائی بلیو رائٹ, کہ ہمیں اگر میں کہتی ہوں کہ اگر 1% بھی میں اس دنیا میں کوئی پازیٹیو چینج پیدا کر سکتی ہوں تو وہ میں اپنے ایکٹ سے کر سکتی ہوں, اپنے اخلاق سے کر سکتی ہوں. تو اسلام فتح ایسے کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, صرف اخلاق سے. تو رسپانسبلٹی تو سب کی ہے, اچھا کنٹریبیوٹ. آپ نے بڑی زبردست بات بول دی, اخلاق والی جو بات آپ نے بولی ہے نا, یہ اخلاق تو پہلی بات چیز ہوتی ہے نا. صحیح بات ہے, ہم بھول جاتے ہیں, میں بھی بہت جگہ شاید بھول جاتی ہوں. آپ نے میں بھی بھول جاتی ہوں, مجھے بھی ریمائنڈر دینے والے کچھ لوگ ہیں زندگی میں, تو ریمائنڈر ضروری ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے جو آپ کبھی بھٹک رہے ہوں تو آپ کو روک لیں, اور وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی ہم جب میری آپ سے فون پہ بھی جب بات ہوئی اور ابھی آف کیمرہ بھی ہم بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ,
تو کیا کہنا چاہیں گی؟ اور آپ ایک آرگنائزیشن کا بھی ذکر کری تھی جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹیڈ ہیں. آپ نے خود کچھ فیس کیا یا آپ اپنے آس پاس دیکھا ہے جو آپ جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گی؟ آئی بلیو مسئلے سب کی زندگی میں ہوتے ہیں اور ڈسٹرب بھی کرتے ہیں بہت زیادہ اور بیمار بھی کر دیتے ہیں وہ سوچیں جو کنٹینیوسلی آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں. لیکن اللہ کی ذات کا بہت شکر ہے کہ میں اس لحاظ سے بہت اپنے آپ کو لکی کنسیڈر کرتی ہوں کہ میرے پاس فیملی ہے جو مجھے ذرا اپلفٹ کرتی ہے, مجھے سمجھاتی ہے. میرے پاس ایسے دوست ہیں جن کے پاس بیٹھ کے ایک دو ایسے دوست ہیں جن کے سامنے میں بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ ہوں, جن کے سامنے مجھے پریٹینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جن کے سامنے میں جیسے اللہ سے باتیں کرتی ہوں, اللہ نعوذ باللہ, مطلب میں اوپن ہوں ان کے سامنے. میں ان کے سامنے مجھے کچھ بناوٹ یا بننے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو ان کی وجہ سے آئی تھنک میری فیملی میں فرینڈس کی وجہ سے شاید آپ تھیراپسٹ کی بھی بات کر رہی تھیں تو مجھے نہیں جانا پڑا. میں نے ان سے باتیں کی اور انہوں نے مجھے سمجھایا اور شکر اللہ کا. تو آپ نے تھوڑا سا ایشو فیس کیا مینٹل ہیلتھ سے, ڈپریشن, انگزائٹی؟ میں نے ابھی آپ کے ساتھ وہ سب باتیں نہیں کی. آئی تھنک میں انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آؤں گی میں کروں گی, کیونکہ میرے ابو کا جو بھی میں نے ان کے بارے میں آئی تھنک کچھ بھی نہیں کہا. میرے پاس تو اگر میں کہانی سنانے میں آؤں یا کچھ بولنے میں آؤں تو میرے پاس لگتا ہے یا تو میں رو بھی پڑوں گی اور میرے پاس بہت فیلنگز ہیں جو میں نے جیسے آپ کمفرٹیبل ہو, ہم ایسا کچھ بھی نہیں چاہتے. تو میں نے فیس کیا, اوکے, تو بہت چیزیں فیس کی. اور میرے علاوہ میرے جو اپنے ہیں, میرے جو فیملی ہے, میں نے ان کو خود دیکھا ہے جنہوں نے بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کو لے کے, اور وہ جو ابھی بھی اسٹل فائٹ کر رہے ہیں, وہ لوگ ڈپریشن ہو یا وہ سوسائڈل تھاٹس ہوں, وہ کچھ بھی ہو, میں نے ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. اور جب آپ اپنے اپنوں کو بھی دیکھتے ہو نا تو یہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہے جن سے آپ پیار کرتے ہو. آپ ان کو بولو کہ یار یہ دے آر مطلب ان کی کوئی ورتھ ہے میری زندگی میں, دے آر ویری کلوز ٹو می. تو آرگنائزیشن ہے ہماری, ایک میری فیملی کی ہے اور اس کو میں بھی رن کر رہی ہوں. اٹس کالڈ وسپر ٹو ریفلیکشن. اور یہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے یا جن کو کوئی بھی چیز تنگ کر رہی ہے, سوسائٹل تھاٹس ہو گئی ہیں, کچھ بھی ہو گیا. تو ہماری ایک پراپر ٹیم ہے جو ان سے بات کرتی ہے, جو ان سے کنیکٹ کرتی ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو میرے لیے بہت خوبصورت انیشیٹو ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ, یو آر پارٹ آف سم تھنگ جو کہ سوسائٹی میں, جو کہ لوگوں میں ایک پازیٹیو چیز ان کی ہیلپ کر رہا ہے. جس طریقے سے بھی جب ہم ویسے بھی بات کر رہے تھے تو آپ نے پرٹیکولرلی بات کی کہ کس طرح لوگ تھیراپی کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں, اینڈ آپ یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتی ہیں کہ تھیراپی از اوکے. تو آپ ہی کنٹینیو کریں جو آپ کہہ رہی تھیں, جو مجھے بتا رہی تھیں. بالکل رابعہ, اگر ہمارے سر میں درد ہوتی ہے یا ہمیں اینٹ لگتی ہے یا کچھ بھی لگتا ہے, فزیکل پین اگر نظر آتی ہے, بس مینٹل پین کا یہ کہ وہ نظر نہیں آتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مینٹل پین اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو انسان کو اندر سے کھائے جا رہی ہے, جو تباہ کر رہی ہے انسان کی سوچوں کو. تو ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا تعصب ہے کہ تھیراپسٹ کے پاس جا رہے ہو تو یار پتہ نہیں جج کرتے ہیں لوگ, کیا مسئلہ ہے اس کو. اٹس اوکے, اگر ہم گولی سر درد کے لیے لے رہے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کے لیے بھی تو کوئی گولی لینی ہے. اور اگر آپ تھیراپسٹ کے پاس آپ نے نہیں بھی جانا, آپ کی لائف میں میک شور کریں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جن سے آپ بات کر سکو, جن کے سامنے آپ کو مطلب آپ ایزی ہو کچھ بھی کہنے کے لیے. تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے, فیملی فرینڈس نہیں تو پھر آپ تھیراپسٹ کے جائیں, یہ بہت ہیلپ فل ہے. بیسکلی ہیلپ مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, اس چیز کو بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ بات بھی میری اور زباب کی, ہم آج جتنے بھی ٹاپک سے بات کریں, میرے اور زباب کی ڈسکشن ہوئی تھی کہ اچھا ہم نئے ٹاپک سے بات کرنی ہے, بیکاز آئیڈیا یہی تھا کہ لوگوں کو یہ اسٹرینتھ دی جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اٹس اوکے, ہر کوئی زندگی میں چیلنجز سے گزر رہا ہے اور دکھ سے گزرتا ہے, لیکن ہیلپ مانگنا, تھیراپی کے لیے جانا یا مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ایکسیپٹ کرنا از اوکے. اور آئی ریئلی وانٹ ٹو سے دس, بینگ ہیپی اینڈ بینگ کائنڈ آج کل نارمل نہیں ہے. یہ کائنڈنیس تو ہمیں, مجھے لگتا ہے ہمیں کائنڈ رہنا چاہیے دوسروں کے ساتھ. آپ کو بھی کوئی ایسا کوئی دماغ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ یا کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی جو آپ کو تنگ کر رہی ہے. اور مجھے دوسروں کا نہیں پتا, لیکن مجھے بہت سی چیزیں تنگ کرتی ہیں
اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میں کس ٹینشن سے گزر رہی ہوں, لیکن اگر کوئی مجھ سے بات کرنے آتا نا تو میں میک شیور کرتی ہوں کہ یار میں اس کے لیے کمفرٹ بنوں. اگر 2 منٹ کی بات ہے نا تو وہ یہ, کیونکہ ہر انسان اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے, تو وی شوڈ بی کائنڈ انف ٹورڈز ایچ ادر. آئی بلیو کائنڈنیس بڑی ضروری ہے زندگی میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زباب میرے لیے نا یہ لے کر آئی ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز ویری کائنڈ آف ہر. حالانکہ یہاں کافی چائے سب کچھ ہمارے, بٹ وہ اپنے لیے لے کے آئی تھی, تو شی میڈ شیور کہ وہ میرے لیے بھی لے کر آئی. اور مجھے آ کے چینی بھی ڈالو, میں کہا نہیں میں چینی نہیں ڈال رہی, خود دو ساشز ڈالے. یار میں جیلس ہو رہی ہوں آپ سے کہ آپ 2 ساشز ڈالیے, میں ایک نہیں ڈال رہی. ابھی کرنا ہے نا, آپ کا پلان بھی تو ہے, آپ نے تب جا کے چینیاں ساری کھانی ہیں. ہاں میرا رات کو مووی کا پلان ہے, میں نے کہا نہیں میں اپنی کیلریز جو ہے نا پاپ کارن اور پیپسی کے لیے سیو کر رہی ہوں, بٹ بالکل تو خیر وہ بھی افورڈ کر سکتی ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا یہ بتائیں, وہ پاگل سی نیگیٹو کیریکٹر ریٹرن آفٹر اے ایئر, آلموسٹ اے ایئر رائٹ, وہ بھی ایک نیگیٹو کیریکٹر کے ساتھ, کیوں؟ آئی بلیو کہ مجھے ان چیزوں پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ کیا پازیٹیو کیا نیگیٹو, جو سمجھ آئے نا کیریکٹر جس میں آپ کو مزہ آئے کرنے میں, جو آپ انجوائے کریں. اور مجھے وہ شازمہ کا کیریکٹر بہت پسند تھا. اچھا یہ جو ساری اسٹوری تھی, یہ دی اسکرپٹ سپوز ٹو ڈائریکٹڈ بائی سم ون ایلس, فیصل بھائی سے پہلے. تو مجھے ان ڈائریکٹر نے کال کی تھی لاسٹ ایئر, اینڈ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ زباب یہ کیریکٹر ہے اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس. اور میں نے بھی یہ کہا تھا وائی نیگیٹو, انہوں نے کہا سنتے رہے پہلے ساری سنتے رہے کہانی ساری, مطلب کیا ہے اسٹوری ساری. ایک تو میں سوری آپ پنجابی بولتی ہیں لیکن یہ اتنی پیار سے بولتی ہیں, سافٹلی بولتی ہیں کہ میں کہتی ہوں یار آپ کیسے بولتی ہوں. میں آپ کو پیاری لگتی ہوں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ میں پیاری نہیں, بالکل بھی آپ ہیں پیاری مجھے لگتی ہیں, لیکن میں آئی کانٹ امیجن یو کہ آپ وہ نا پنجابی میں ایسے ایسے کر کے بات نہیں, میں ٹھیٹ پنجابی ہوں, میری ماں بھی پنجابی, میرا باپ بھی پنجابی. میں ایک پورے ابھی آپ کچھ بولیے کہ 1-2 جملے پنجابی میں اس کہانی کو سنانے کے بعد گال کرنا تو میں تانوں میں تو بیچاری آئی ڈونٹ تھنک آئی شوڈ میک فن آف اٹ. تو یہ انہوں نے کہا سن لو کہانی. تو جب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شازمہ کا کیریکٹر ہے اور اس نے یہ بھی کیا, اس نے یہ بھی زلزلہ لایا کہانی میں, یہ بھی لایا, یہ فساد پیدا کرے گی. فساد نہیں مطلب سارے جو فساد ہی پیدا کر رہی ہے, سارے ڈرامے میں ہوئے تو اس لڑکی کی وجہ سے ہوں گے. اور انہوں نے ڈیٹیل میں جب مجھے سمجھایا تو میں نے کہا ڈرامہ کب اسٹارٹ کرنا آپ نے. تو پھر اسی لیے انہوں نے مجھے پھر اسکرپٹ بھیجا, پھر مجھے اچھا لگا پڑھ کے وہ کیریکٹر. کوئی چیلنج تھا اس رول کو کرنے میں, اس کیریکٹر کو کرنے میں؟ نو. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو ظاہر سی بات ہے, آپ دماغ میں آپ کی وہ ساری آپ سوچ رہے ہوتے کہ اچھا اس سین کو میں اس طرح سے کروں گی, اس سین کو میں اس طرح سے کروں گی. تو مجھے پڑھنے میں اتنا اچھا لگا کہ میں نے کہا اب تو سیٹ پہ میں ہی جاؤں گی شازمہ بن کے. لیکن میں نا شازمہ کے کیریکٹر سے مجھے پتہ نہیں بڑی ہمدردی ہے اس کیریکٹر سے. مجھے ہے کیسے آئی بلیو دھوکہ دینا. اس نے احسن حیات کو دھوکہ دیا, اس نے جو کچھ بھی کیا سب کے ساتھ بہت بری چیز ہے. آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. دھوکہ چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی فارم پہ ہو, دھوکہ ہوتا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. کوئی آپ کو آ کے بولے نا تو پلیز ڈونٹ لسن ٹو دیم کبھی بھی دھوکہ دینے کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ وہ اگر آپ نے اسٹارٹنگ کے ایپیسوڈس دیکھی ہوں تو وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے. وہ کانسٹنٹ ایک اسٹرگل اس کی زندگی میں چل رہی ہے. وہ 2 بسیں چینج کر کے اپنے آفس جاتی ہیں, بیمار بھائی کو سنبھالتی ہے, ماں کو گھر پہ سنبھالتی ہے, اور اس کی کوئی دوست نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی دوست ہے وہاج, جس سے وہ انتہا کی محبت کرتی ہے. یو نو اس کے لیے سب کچھ وہاج ہی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں رابعہ, دل دینے سے کسی کو پہلے جب آپ کسی کو دل دیتے ہو آپ یہ دیکھتے ہو کہ اتنا ورتھ اٹ بھی ہوگا کہ نہیں, کہ یہ ہمارا دل سنبھال پائے گا. تو یہ دل تو پاگل ہے, دل تو پاگل ہے, پیار اندھا ہے. اور وہ پچھلے 4 سال سے وہاج کو جانتی ہے, اور اس کو تو نہیں پتا نا کہ یار یہ کون سا رنگ نکالے گا بعد میں. تو شی بینگ پلیڈ بائی سم ون شی لو دی موسٹ کہانی میں, کہ وہ اس نے بولا کہ یار تم احسن حیات کو پھنسا لو. اس نے کہا یار میں نہیں پھنسا سکتی, تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم یہ مجھے کس طرح سے کہتے ہو کہ میں کسی سے شادی کیا تھا شروع میں. ہاں 2-4 ایسے چھوڑ رہی ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا.
تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں. وہ اسے کہتا ہے دیکھو وہ اس کو لالچ یہ دیتا ہے اس کو کہ جی ہم امیر ہو جائیں گے اور ہمارے پاس سب کچھ ہوگا. اس کو لالچ نہ اس کے اینڈ پہ صرف اس کے ساتھ کی ہے. ٹرو, اس کو موٹیویشن اس کو وہاج کے ساتھ کی تھی, یہ بات تو ہے. بٹ خیر میں سمپتھی نہیں ہے میری شادمہ کے ساتھ, وہ ایسے نیات کو بنا لیتی ہے, گھر اس کے ساتھ گھر بسا لیتی. مجھے آپ نا جب پیار میں ہوتے ہو نا تب آپ کو نا غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہوتی. آئی بلیو کہ اگر آپ کے ارد گرد والوں کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے, جیسے شازمہ کی ماں نے اسے کہتی گئی کہ یہ تجھے فراڈ کرے گا, یہ تیرے ساتھ فراڈ کرے گا, تجھے مطلب چھوڑ دے گا اور بھاگ جائے گا. اس کی ماں کو سب نظر آ رہا تھا, سب نظر آ رہا تھا, لیکن شازمہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو پیار میں تھی, وہ تو محبت میں تھی کہ نہیں اماں. تو جب آپ پیار میں ہوتے ہیں نا تو آپ کی عقل کے آگے 20,000 پردے ہوتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا انٹل انلیس آپ نے کوئی ایسا دھکا پڑے آپ کو تو کھایا. تو اس بیچاری کے ساتھ تو تب ہوا جب وہ احسن حیات کے گھر سے بھی بھاگ آئی اور کشتیاں وہاں پہ بھی چل گئی اور یہاں پہ آ کے. کوئی فین ریئیکشن اس کے بعد بتا سکتی ہے؟ لوگ باہر جاتے ہیں تو لوگ ملتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ Everybody hates me in the drama and I'm so glad for this. کچھ آیا ہے بازار میں کہ کیوں کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ؟ نہیں اس طرح سے ایسا نہیں آیا. وہ کہتی ہیں کہ یار آپ نے بہت اچھا کام کیا. I think اب لوگ جب آ کے ملتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کام کو, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں. لیکن کچھ میں ابھی زیارات پہ گئی تو مجھے کچھ خواتین وہاں پہ ملی تھیں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں کر رہی ہے وہ, تو میں نے کہا میں یہاں پہ زیارات کرنے آئی ہوں. تو وہ تو ایک اسکرپٹ ہے, لوگ سمجھ نہیں سکتے. اینڈ اچھا فین ریئیکشن سے یاد آیا مجھے کہ مجھے ایک میسیج آیا انسٹاگرام پہ اور آیا کہ سارا اور ذہین کے ساتھ اور احسن حیات کے ساتھ تم جو سب کچھ کر رہی ہو نا تمہاری زیارات قبول نہیں ہوں گی. تو میں نے آگے سے ان کو رپلائی کیا, میں نے کہا میں ان سے معافی مانگ کے آئی ہوں. Sorry, I don't know if I'm supposed to laugh or not. ہنستے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے, but that's so I don't know what to say. I'm scared of saying anything, bhai. مجھے that's really interesting. ہماری پبلک بہت معصوم لگتی ہے. بہت انٹرسٹنگ کامنٹ ہے کہ آپ کو سزا ملے گی, زیارات قبول نہیں ہوگی, آپ نے جو گناہ کیا نا. میں نے کہا معذرت میں ان سے بھی معافی مانگ کے آئی ہوں. تو وہ ایک فنی فین ریئیکشن تھا میرا. زبا, آپ کو لگتا ہے لوگ ابھی بھی جج کرتے ہیں ایکٹرس کو, اسپیشلی فیمیلس کو, جب وہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں جاتی ہیں؟ ایک سرٹن سٹگما اٹیچڈ ہے جو ایک زمانے میں ہوتا تھا, اب وہ کم ہو گیا یا ابھی تک ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے 2022 میں رہتے ہیں, اتنے شعور والی لوگ ہیں, لیکن ہاں لوگ جج کرتے ہیں. اور ایک تعصب ہے جو پتہ نہیں کب ختم ہوگا. آئی بلیو کہ کیوں جج کرتے ہیں, ہماری انڈسٹری کو لے کے جج کرتے ہیں. ایسا کیا مطلب پتہ نہیں, مجھے شاید اس پہ بہت بیشنگ ہو. ایسا کیا ہے ہماری انڈسٹری میں جو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں, یو نو. اور آئی بلیو ہر کوئی بھی انڈسٹری ہو چاہے دنیا کی, دنیا میں خیر اور شر کی جو کانسیپٹ ہے نا وہ تا قیامت تک رہے گا, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی سائڈ چوز کرنی ہے, یو نو. آپ انسان اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, انسان اپنے آپ کو بالکل دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کے لیے کیا اچھا ہے. تو یار میں کہتی ہوں کہ ریچ آؤٹ کریں, بات کریں. ایکٹریسز بھی انسان ہوتے ہیں, کیوں کس بات کی ججمنٹ یار. تو انشاءاللہ آئی ہوپ فلی. اور میں نے ایسے بہت سے ڈیسنٹ لوگ بھی دیکھے ہیں جو عزت سے پیش آتے ہیں, جو عزت سے تو سب لوگ پیش آتے ہیں اپیرنٹلی, سب بھی عزت دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ واقعی میں دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں. میں ابھی کربلا گئی ہوں زیارات پہ اور مجھے لوگوں نے بہت پیار دیا رابعہ, اور میں وہاں پہ لٹرلی میں وہاں پہ ذرا ایموشنل ہو گئی ذرا باتیں کرتے ہوئے اوپر. میں نے کہا اللہ یہ ڈیزرو تو نہیں کرتی ہے کہ میں اس, کیونکہ بہت وہ پاک جگہ ہے اور ادھر لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہیں. کینیڈا سے, یو کے سے, یو ایس سے, دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے کونے سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو ایسے بھی لوگ ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو جہاں پہ ایک نیگیٹیوٹی ہے وہاں پہ پازیٹیوٹی بھی ہے. تو یہ بیلنس ہے نا دنیا کا, تو یہ چلتا آ رہا ہے, تو یہ چلتا رہے گا. لیکن تعصب ہے ابھی بھی. تو جو لوگ, جو نئے لڑکے لڑکیاں آنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ میں, ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ کوئی ایک دو چیزیں جن کے بارے میں آپ کوشن کرنا چاہیں گی یا بولیں گی کہ جب آپ آ رہے ہیں تو ان 2-3 چیزوں کے لیے مینٹلی تیار رہیں, انڈسٹری سے بھی اور آڈینسز کی طرف سے بھی؟ میں یہ بولوں گی کہ بہت زیادہ
ایکسپیکٹ نہ کریں کسی سے بھی, اور ذرا ہیڈ اسٹرانگ بن کے آئیں, کام کرنے آ رہے ہیں. کیونکہ جو ہم جب گھر پہ رہتے ہیں ہمیں وہ دنیا بہت الگ لگتی ہے, لیکن جب ہم دنیا دیکھتے ہیں نا باہر آ کے, وہ دنیا بہت الگ ہوتی ہے. اور آپ کو آپ کی ماں کی طرح کسی نے پیمپر نہیں کرنا, ہاں لاڈ پیار سے نہیں رکھنا. تو ذرا سنبھل کے آئیں, اور اچھا کام ہے ضرور کریں, محنت کریں, بہت چاہیے. زندگی کے آئی تھنک ہر کام میں محنت چاہیے, وہ کوئی بھی ہو, تو ڈیڈیکیشن چاہیے. تو کریں تو اللہ بھی کامیابی دے گا, لیکن دل کو اور دماغ کو سمجھا کے آئیں. کہیں بھی جائیں, آسان رستہ نہیں ہے. یس, کوئی بھی آسان نہیں. اگر آپ کو کچھ زندگی میں حاصل کرنا ہے تو وہ تو کبھی کس نے کہا کہ آسان ہوگا, محنت تو ہر چیز پہ ہے, لیکن توکل کے ساتھ آئیں. توکل بڑا ضروری ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگو تو آپ اس طرح سے مانگو کہ یہ 100% چیز آئے گی. یہ توکل تو اسی کو کہتے ہیں نا. آپ کی یہ بات میں نے تو پکڑ لی آج, میرے لیے تو اچھا ریمائنڈر ہے. میں ابھی تک اگر زندگی میں یہاں بیٹھی ہوں, بہت سی چیزیں سنی بھی, دیکھی بھی, فیل بھی کی. آئی بلیو توکل ایک واحد چیز ہے جو انسان کو بچا لیتی ہے, اور اس نے مجھے بھی بچایا. توکل تو ہمارے اندر وہ والا توکل نہیں ہے. توکل کی تو ایک وہ بھی مثال ہے, موسیٰ علیہ السلام کا بھی توکل تھا. یو نو, جب وہ اپنی قوم کو لے کے نکل رہے تھے تو ان کو آگے سمندر نظر آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہے, اللہ بچائے گا. توکل یہ ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں, شادی اور کریئر کیسے دیکھتی ہیں؟ کریئر میں بیلنس کرنا مشکل لگتا ہے, اور یو فیل اٹس این ایزی تھنگ ٹو ڈو؟ یار جو چیز میں نے ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کی, لائک شادی, تو میں اس چیز کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. کریئر جب آپ نے کوئی کسی چیز کرنے کی نیت بنائی ہوتی ہے نا, چاہے وہ شادی ہو یا چاہے آئی بلیو کوئی بھی چیز ہو, تو جب آپ نے نیت بنا لیا نا, تو پھر آپ کو ایک ٹائم میں 1000 چیزیں بھی کرنی ہو نا, تو آپ کر لیتے ہو. اوکے, جدو تسی نیت نہیں نہ بنائی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ تو پھر یہی بات ہے. پریشر ہے شادی کا, لوگ بول رہے ہیں گھر سے بھی اور آس پاس بھی, شادی کیوں نہیں ہوئی؟ میری تو اماں کہتی ہیں بتاؤ کون پسند ہے, شادی کرتے ہیں. اچھا, تو بتا کیوں نہیں رہی ہیں انہیں کون پسند ہے؟ پسند کوئی بھی نہیں ہے زندگی میں. آپ کو 1 منٹ لگا, کیا پوچھا رابعہ نے؟ اوہ اچھا یہ بولا ہے. نہیں, اچھا مجھے یہ بچپن سے ہے کہ میں نے پسند کی شادی کرنی ہے. میں اپنے ابو کے ساتھ جب بھی بچپن بیٹھتی تھی تو میرے ابو تھوڑے سے سخت مزاج تھے, تو میں لیکن ابو کو میک شور کراتی تھی ہر دفعہ جب بھی ہماری سٹنگ ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا میں نے لو میرج کرنی ہے, تو کہتے تھے ہاں مجھے پتہ ہے تم نے لو میرج کرنی ہے. تو میری اماں مجھے کہتی ہے کہ بتاؤ کون پسند ہے. تو ابھی ایسا کوئی اسٹیج نہیں آئی زندگی میں. میں چاہتی ہوں 1-2 جگہ آپ نے کہا میں بھی بہت ینگ ہوں شادی کے لیے, تو ابھی بھی لگ رہا ہے ینگ ہے شادی کے لیے. شادی کی کوئی ایج ہوتی ہے؟ اینڈ وائی ڈو یو فیل کہ آئی مین کیا آپ کا یہ تھاٹ پروسیس ہے کہ ایک سرٹن نمبر آف ایئرس کے بعد شادی کرنی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے جب انسان ریڈی ہو نا مینٹلی, اس کو پتہ ایج کیا ہے رابعہ, یہ بھی ایک تعصب بھی ہے لوگوں کا. تو یہ ایج والا آئی تھنک یہ سسٹم نکل گیا ہے. انسان کو بس مینٹلی میچور ہونا چاہیے. اور شادی کے لیے مجھے نہیں لگتا ایج کی ضرورت ہے. آپ جب ریڈی ہو, جب آپ کو لگے کہ ہاں ہی از دا رائٹ پرسن, تو وائی ناٹ. شادی بہت اچھا خوبصورت ریلیشن شپ ہے, تو ڈیفینیٹلی. کس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں آپ آج کل؟ میں نے ابھی ریسنٹ سائن کیا ہے 7 اسکائی کے ساتھ, جیو کا پروجیکٹ. اوکے, تو ہوپ فلی انشاءاللہ اٹس ویری ڈفرینٹ کیریکٹر. جو شازمہ والا کیریکٹر تھا اس سے ہٹ کے بالکل ہی ہے. کاسٹ میں کون ہے آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ ناٹ رائٹ ناؤ, بٹ اچھا اسکرپٹ ہے. چلیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو پھر جلد ہی دیکھنے والے ہیں دوبارہ. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. آپ کو انتظار بھی کرایا, آپ نے مجھے برداشت بھی کیا. تھینک یو سو مچ, یو آر ویری کائنڈ. نہیں تھینک یو. کافی دن سے بات چیت ہو رہی تھی لیکن آپ کراچی میں نہیں تھی, تو آپ کے تمام فینس جو بار بار میسج کر رہے تھے, اس وجہ سے ہم اس سے زیادہ جلدی پہلے ان کا انٹرویو نہیں کر سکے. جیسے ہی وہ کراچی آئی ہیں, دیٹ واز ویری آئی مین آئی اپریشیٹڈ کہ آئی دونوں نے فوراً مجھے میسج کیا, اور پھر ہم نے یہ دن نکال لیا ہے. تو انشاءاللہ تھینک یو رابعہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ خوش ہیں کہ آپ کو اپنی فیوریٹ کی کچھ باتیں سننے کو ملی. مجھے بہت میسیجز آ رہے تھے, ان دونوں کا کر لیا, شازمہ کی کا بھی کریں. شازمہ کو بھی میں نے کہا ہاں میں آئی وانٹیڈ ٹو کم, زارات کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہمارا, اور ساری چیزیں. بڑا اچھا انٹرویو تھا ہیرا اور ذہین کا بھی. ہاں میں مس کر رہی تھی ماشاءاللہ. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو فار شیئرنگ سم
بہت اپنے پرسنل مومنٹس پہ جو آئی ایم ہوپنگ کہ وہ لوگوں کو ہمت دیں گے, لوگوں کو اسٹرینتھ دیں گے کہ زندگی میں ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اینڈ آپ ہمت نہیں ہاریے. مقصد یہی ہوتا ہے ان سب باتوں کا کرنے کا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ کنیکٹ, میں جب سنتی ہوں میں کنیکٹ کرتی ہوں لوگوں سے کہ اچھا مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ دا اونلی ون جو اس چیز سے گزر رہا ہے, یو نو, اور کس کی کیا بات کس کے دل کو لگ جائے, کون کدھر سے آپ کی بات سن کے کچھ ہمت پکڑ لے, کیا پتہ چلتا ہے. بالکل. تو سیریسلی تہہ دل سے شکریہ آپ کا, بیکاز مجھے لگتا ہے یہ باتیں شیئر کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ ایک پوری چیز سے گزرتے ہیں, ایموشن سے گزرتے ہیں. I really wanted to say a lot of things, لیکن I think وہی سانس بھی نہیں آئے گی, رونا بھی آ جائے گا, بٹ جب آپ ریڈی ہوں اور آپ کو لگے کہ وہ جو سننے والے ہیں ان کو کوئی ویلیو ایڈ کر سکتی ہے, ان کے لیے کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے, تو وائن بس کو پیار پھیلائیں. زندگی میں پیار کی بہت ضرورت ہے, اور کائنڈنس. ختم ہو جانا ہے, بالکل, آدھی زندگی گزر گئی, آدھی اور گزر جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. صحیح بات ہے. تو بس اللہ کی مخلوق کے ساتھ ذرا کائنڈ رہیں. Thank you so much for your time, Zubaa. Thank you. And we wish you all the best for your future projects. Thank you so much. Thank you.